क्यों हुआ? अमेरिकन कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है कमेटी में। जस्टिस कैनेडी को बुलाया, कंपैरिजन करवाया दुनिया के आईनों का कि तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है, आइन में क्या तरामीम की जाए, आप इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम क्या स्टेप ले लें। तो जस्टिस कैनेडी ने, मैं सबको रिकमेंड करूंगा जस्टिस कैनेडी का वो बिफोर द कांग्रेस कमेटी वो स्पीच जरूर देख लीजिएगा। उसने सबसे पहले ये कहा कि बुनियादी हकूक अगर आपका मुल्क बचा सकता होता और मुल्क बुनियादी हकूक आइन पे होते तो अगर बचना था तो सबसे पहले यूएसएसआर बचता, क्योंकि उसने कंपैरिजन करवाए कि बुनियादी हकूक यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थे। पर उससे पूछा गया मुल्क डिवाइड क्यों हुआ और किस वजह से, तो उसने एक मिसाल दी और उसने ये कहा कि हमारी खूबी ये इक्वालिटी अमेरिकन की कि कांग्रेस और प्रेसिडेंट जब डेडलॉक आ जाता है तो हुकूमत क्लोज डाउन की तरफ जाता है, शट डाउन हो जाती है हुकूमत। लेकिन उन्होंने कहा यूएसएसआर की तबाही और यूएसएसआर उसके जो इतने वेपन थे वो नहीं बचा सका। और उन्होंने मिसाल ये दे दी कि वो 3 ऑर्गन जो स्टेट के हुआ करते हैं वो जब तक इंडिपेंडेंट ना हो, उनमें चेक एंड बैलेंसेस ना हो, मुकन्नना कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कर दे, आदलिया उसकी तशरीह कर ले। उन्होंने कहा था सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूएसएसआर का यही था कि सारे ताकत का सरचश्मा एक बंदे में हुआ करता था, यही तबाही का सबब है। हम भी यही कह रहे हैं कि किसी के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, हुकूमत बने यही आईनी तकाजा है, वो आवाम के सपोर्ट और वोट से बने, वोट हो तो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, हुकूमत जाए तो पब्लिक सपोर्ट और मैंडेट से महरूम हो के जाए, वो किसी की इंटरफेरेंस में ना जाए। सबसे पहले आपको ये बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। 3 चीजों पे मैं आपको उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ देता हूं जो हम बयान कर चुके हैं। सबसे पहले आइन में तरमीम होनी चाहिए, यस, हमारे आइन में भी तरामीम होनी चाहिए, ये मुतकाज़ी है कि आइन में मजीद तरामीम हो। इंडिया में, और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, इंडिया ने 106 तरामीम की है, अमेरिका द मोस्ट रिजिड है, हमारे आइन में भी तरमीम होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरीक़ से मुखालिफत करती है कि पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन हो, किसी जजेस को आप टेनेवर बढ़ाए या किसी का टेनेवर आप ख़त्म करें, इसकी हम मुखालिफत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इवन LA4 PSO के जजेस जो आए थे, जो फैसले दिए थे, उनको उठा के देखे, जजेस के एज में एक लकूना रह गया था, वापस करो 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो हम एग्री है। वो अपॉइंटमेंट का साल 40 साल से था, मुशर्रफ ने चेंज करके 45 साल में रखा था, वापस करते हो तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। सबसे पहले ये कि आप इलेक्शन कराते हो, और मैं इस बात की दोबारा तज़किरा करूंगा, और वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, यही साजिश है। कौन साजिश करवा रहा है? जो पाकिस्तान के एक इदारे को, जिसको हम एहतराम से देखते हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को एक दूसरे की मुखालिफत में लाया जाता है। सबसे पहले ये कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिए गए हैं, वो फॉर्म 47 की तरफ फिगर दिए गए हैं। सबसे पहले ये, हम साजिशी टोला नहीं है, हम इन अल्फाज की सख्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोला कहना इस दिन को रात कहने के बराबर है। जो आपको फिगर देते हैं कि हमारे वक्त में 7% वोट पड़ा है, यह फॉर्म 47 से पढ़ा गया है। कल आपको सारी दुनिया की रिपोर्टें मौजूद हैं।
پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی 70% پاپولر جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف وائٹ پیپر ایشو کر چکی ہے. ہم 180 سیٹ جیت چکے ہیں قومی اسمبلی میں. ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے. ہمارے پاس پنجاب میں کمپلیٹ میجارٹی ہے. ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے KPK میں. ہمارے پاس سندھ میں سیٹیں. ہمارے پاس بلوچستان میں سیٹیں. اس وقت اس ملک کی واحد فیڈریٹنگ یونٹس کو کنیکٹ کرنے والی جس کی 4 صوبوں اور وفاق میں نمائندگی ہو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ کہنا کہ ہمیں 7% ملا ہے، آپ دوبارہ کریکشن کر دیں. ہمیں کل کہا گیا کہ ہم سازشی ٹولہ ہے. ہم نے کبھی سازش نہیں کی. اپنے سازش کرنے والوں کو بے نقاب کرو، اور اسی کے لیے ہم آج یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ان سازشوں کو بے نقاب کرنا ہے. ہمیں ٹولہ نہ کہنا، ہمیں سازشی نہ کہنا. اب آپ کو اچھا ایکچوئل فگر دیتا ہوں. حکومت ختم ہونے کے بعد ملین لوگ نکلے، عمران خان صاحب کے سپورٹ میں نکلے، اس نظریے کے سپورٹ میں نکلے، آئین اور قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے نکلے. ہم نے 60 سے زیادہ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے. ہم نے اس ملک میں 300 سے زیادہ کنونشنیں کی، 500 سے زیادہ ریلیز ہم نے نکالی. اور اس سب میں ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا رپورٹ دکھا کے دیکھے. اس میں میرے ملک کے بچے ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اور اس میں ہر وقت اب لائف کے لوگ ہیں، اور انہوں نے کبھی اس ملک کا گملہ تک نہیں ٹولا. ہم سازش نہیں ہے، ہم ملک کے وفادار ہیں اور انشاءاللہ وفادار رہیں گے، اور ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد جب ہم کوشش کرتے ہیں آگے کی طرف بڑھے، کون ہے جو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اصل موقف بیان کر چکے، میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں. مئی 9 پہ کوئی ضرورت نہیں تھی پریس کانفرنس کی، ہمیں اتنا ایکسکلوسیولی کر کے ٹارگٹ کرنے کی. 263 کور کمانڈر کانفرنس ٹیوزڈے والے دن 5 مارچ کو ہوئی تھی. 263 کور کمانڈر کانفرنس منگل کے دن 5 مارچ کو ہوئی تھی. 6 مارچ کو اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا ٹرائل تھا، میں بھی وہاں موجود تھا. اس ٹرائل کے بعد میں نے پریس ٹاک کی تھی اور میں نے موقف بتایا تھا، لیکن وہ خان صاحب کی موقف میں ریپیٹ کر رہا تھا کیونکہ خان صاحب نے 6 مارچ کو جیل میں 263 کور کمانڈر کے پریس ریلیز سے اتفاق کیا تھا، اور ہم کنڈیم کر چکے ہیں. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وہ CCTV فوٹیج لے آؤ، اس کے تحت تک جاؤ کہ خان کو کس نے ابڈکٹ کروایا تھا. وہ سارے فوٹیجز پبلک کے سامنے رکھو. ان لوگوں پہ ہم کب کے 25 مئی کو ہماری پٹیشن پڑی ہے، یہی خان صاحب نے جیل کے اندر کہا تھا. آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں، وہ دوبارہ گوگل کر کے دیکھ لیں. یہی ہمارا آفیشلی سٹیٹمنٹ ہے. ہم نے کہا ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں ہے، اور کہاں جائے. ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کمیشن بنائے. کیا پہلے کمیشن نہیں بنے تھے؟ کیا مرتضیٰ بھٹو کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس کے لیے سرونگ ججز کی چیف جسٹس پہ مشتمل کمیشن نہیں بنی تھی؟ ہمارے بھی تو 16 شہداء ہوئے ہیں. ہر مرتبہ یہی کوشش کہ ہم پریس کانفرنس کریں، آپ کی پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کریں، لیکن ہمیں اٹیک کرتے ہو. 70% عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہوئے پارلیمان میں آگے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آواز چھپایا جاتا ہے. جس طرح عمر صاحب نے کہا ٹائم مانگے تو پوائنٹ آف آرڈر پہ ٹائم نہیں دیتے، بات کرو تو اس کو میوٹ کراؤ، صرف اس لیے کہ قوم کی خاطر آواز اٹھاتے. خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں
ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ کون ہے جو اس میں تفرقہ ڈال رہا ہے؟ میں نے آپ کو یاد کروایا اپنے آفیشل سٹیٹمنٹ، اس لیے کل کا دیا گیا فگر اور الزامات جو لگائے گئے ہیں دوبارہ، ہم ان سارے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور جس نے بھی ہمیں انتشاری ٹولہ کہا ہم ان سے بھی معافی کے طلبگار ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں معافی آپ مانگو سلوات سے۔ ہم جان کا نذرانہ دے کے آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی سروسز ہمیں جان سے عزیز ہے، لیکن ہمارے بھی حقوق ہے۔ یہی الفاظ خان صاحب نے 6 مارچ 2024 کو اڈیالہ جیل میں اس سارے میڈیا کے سامنے دہرائے تھے، اور میں نے یہی الفاظ باہر آ کر کے میڈیا کو پریس ٹاک میں دوبارہ کیے تھے۔ ایک بات میں صرف یہ کہتا ہوں، اور یہ افسوس کا بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، اگر انتشار پیدا ہوگا تو انتشار میں کس کا پیدا ہوگا؟ آخر میں صرف یہ ایک شعر کرتا ہوں، میں نے کبھی شعر بھی پڑھے نہیں ہیں، لیکن بات دل پہ لگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، ملک آگے کی طرف بڑھے۔ ہم نے آئی ایم ایف کو جس طریقے سے کل بتایا گیا، ہم نے آئی ایم ایف کو کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کی امداد بند کر۔ ہم نے آئی ایم ایف کو کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کی امداد کو کم کرے۔ ہم نے ان کو ریمائنڈ کرایا تھا کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا آپ نے ایکسپٹ کر دیا تھا، اور ہم ان کو یہی کہہ رہے کہ حکومت نے تو ہمیں آن بورڈ نہیں دیا، جو ہم پارلیمنٹ میں کہتے رہے کہ اسرائیل اور ایران کے سٹینڈ اپ پہ وزیر خارجہ نے اعتماد میں نہیں دیا پارلیمان کو، سعودی وفد آنے کے بعد پارلیمان کو اعتماد میں نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم یہ پوائنٹس اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ کوئی سازش ہے، کروانے والے کون ہیں؟ جو پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کو الزام کی بنیادیں لگا کے دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے فراز صاحب نے صحیح کہا ہے، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں، انتشار ہوگا تو پیدا کوئی اور لے گا۔ اللہ کرے ہمارا ملک قائم و دائم ہو اور آئین کے مطابق ہو۔